زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عطا فرما۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 250۔ یہ ایک جنگ کا نقشہ ہے کہ جب حضرت طالوت بادشاہ جو تھے وہ اپنی فوج کو لے کے نکلے ہیں کافروں کے مقابلے کے لیے، تو پہلی بات تو یہ کہ بہت طویل عرصے سے غلامی میں یہ لوگ تھے اور لوگ ظلم برداشت کر رہے تھے، جیسے سورہ بقرہ میں یہ آتا ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے اپنے اس وقت جو نبی موجود تھے ان سے درخواست کی کہ ہم ایک بادشاہ بنا دیں تاکہ ہم جو ہے کافروں سے مقابلہ کریں، اور بادشاہ بن گئے طالوت۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی فوج کو لے کے جب نکلیں تو نکلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نہر سے یا دریا سے پانی سے آزمائے گا، ہماری ایک آزمائش ہے، تو اس پانی کو جو ہے چلو سے تھوڑا بہت پینا ہے، اتنی اجازت ہے کہ آپ چلو بھر کے پانی پی لیں، زیادہ پینے سے منع ہے، زیادہ نہیں پینا ہے۔ جب وہ اس پانی پر پہنچے تو جو لوگ، بس یہ ایک آزمائش تھی، تو جو زیادہ تر لوگوں نے جو پانی زیادہ وہاں پہنچتے پہنچتے پیاس لگی ہوگی بہت زیادہ، تو پانی پیٹ بھر کے پیا اور ان کی اس ہدایت کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، پسے پوچھ ڈال دیا۔ لیکن بیچ میں ایسے بھی صاحب ایمان لوگ تھے کہ جنہوں نے اس ہدایت پر عمل کیا اور باوجود تکلیف کے اور پیاس کی شدت کے انہوں نے اتنا ہی پانی پیا جتنا پانی پینے کا حکم تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا تو وہ اس پانی کی تاثیر ایسی تھی کہ وہی لمبے لیٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم میں اب کوئی طاقت نہیں ہے جنگ لڑنے کی، اور وہ طاقت ان میں ظاہر، انہوں نے جنگ سے انکار کر دیا۔ اب یہ تھوڑے سے لوگ رہ گئے، یہ آگے بڑھے اور جا کے جو ہے سفارہ ہو گئے۔ تو وہاں جب سفارہ ہو گئے تو اپنی کم تعداد کو دیکھ کر ہمت نہیں آ رہی انہوں نے، اور انہوں نے کہا، یہ سورہ بقرہ میں آتا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کم اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے کم لوگ زیادہ لوگوں پہ بھی غالب آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، صبر کا فیضان ہمیں عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں پہ فتح عطا فرما۔ اور اس کے بعد اللہ نے ان کو فتح دی۔ اس جنگ کی جو ہے، اس جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک تھے، اور انہی کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہی ہاتھ سے جو ہے دشمن فوج کے جو ہے سپہ سالار ہے، سب سے طاقتور آدمی جالوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے ہاتھ سے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ اس جنگ کی جو ہے جنگ بدر سے کچھ مماثلت ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں اور جنگ بدر میں 1000 سال سے بھی زیادہ کا اس میں گیپ ہے۔ جنگ بدر کے لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو ان کے ساتھ نکلنے والے لوگوں میں سے جو منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ عین وقت پہ جو ہے
اپنے لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا، اور اب جو باقی بچے لوگ 313 وہ میدان بدر میں سفارہ ہو گیا. تو یعنی ہم نہیں جانتے، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ یہ جو منافقین الگ ہوئے تھے اس جنگ میں لڑنے سے پہلے ہی، یہ شاید وہ تعداد اتنی ہو جو نہر کا پانی پی کے لمبے لٹ گئے تھے، اور جو باقی جو بچے تھے وہ تعداد، اور یہ جو جنگ بدر کے جو مجاہدین تھے یہ تعداد اگر برابر بھی نہ ہو تو کوئی نہ کوئی اس میں مماثلت ہے. تو یہ بات کہی جاتی ہے، بعد میں کہی گئی کہ مدینہ میں جو قبیلے تھے یہودیوں کے، وہ اس جنگ کو دیکھ رہے تھے، اس جنگ میں جو کچھ ہو رہا تھا دیکھ رہے تھے، اور جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو مسلمانوں کو جس طرح سے اللہ نے فتح دی، تو انہوں نے اس جنگ کو اور اس جنگ کی جو مماثلت کو دیکھ کر ان میں سے وہ اندازہ لگا گئے تھے کہ یہ نبی ہے، کہ یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کا معاملہ بالکل یہ وہی معاملہ ہے جو طالوت بادشاہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو وہ اس جنگ کی اور اس جنگ کی مماثلت کو دیکھتے ہوئے وہ ان کے جو ہے دلوں میں جو ہے جو لوگ ان میں سے ایمان لائے، بعد میں ایمان لے کر بھی آئے کی بات نہیں، تو ان کو جو ہے پتہ چل گیا تھا. اب بہت یہ اور بات ہے کہ ان میں سے بہت سے یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، وہ ایک الگ سوال ہے. کہ جیسے سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور سے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ تمہیں پہچانتے ہیں، اور اس طرح کہ تم نبی ہو، اور اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ وجوہات یہی تھی کیونکہ ان کے پاس علم تھا، کتابیں تھیں، ان جنگوں کے حوالے موجود تھے. ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، اس جنگ کا حوالہ. تو یہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ جن لوگوں کا قول ہے یہ وہ مجاہدین تھے جو اس وقت حضرت طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ان کا یہ قول، ان کا کردار اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنایا. صدق اللہ العظیم.